بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا آمنت بالله صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سارے اخوات محبت سے ایک دفعہ دوشی پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز محترم حضرات، آج کی یہ سالانہ محفل عظمت والدین مصطفیٰ محبت پورے اہتمام کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام منتظمین اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف نقشبندی صاحب سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مسند صدارت پہ جلوہ افروز فخر الصدار حضور قبلہ پیر سید سرفراز احمد شاہ بخاری مدرس اللہ العالی، آپ کے زیر سایہ انتہائی اختصار سے ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں کی محبتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ محبت نہ رکھو ذرا آمین۔ ایک دفعہ پھر رکھو آمین۔ آپ نے بہت اچھا خطاب فرمایا ہے، لیکن آپ نے پتہ نہیں کس طرح سنا ہے، یا تو جم کے سنا ہے اور یا پھر بالکل سو کے سنا ہے۔ اندر یقیناً گرمی بھی ہے، اسی لیے نواز صاحب کو یہ اعلان بھی کرنا پڑا کہ خطاب مختصر ہوگا اور میں انشاءاللہ مختصر کروں گا۔ میں عبداللہ صاحب میں نظر عنایت کے لیے ایک بات پہلے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کروں گا، اور ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بارگاہ میں ہدیہ تبلیغ کے طور پہ پیش کر کے گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک سجی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی محافل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب میں گل کر رہے ہیں تو سمجھ کے آ رہی ہے، سارے سمجھ آ رہی ہے کہ سارے ادھر آ گئے ہیں، سارے ادھر میں تھوڑا جا چہرہ ادھر کر لینا ہوں۔ جو بات میں کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے سارے دوستوں؟ بات اصل میں زور کرنا مقصد نہیں ہے، جس طرح حضرت صاحب نے ابھی یہ بات فرمائی، مقصد ہوتا ہے بات کو سمجھانا۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک سجی ہے اور ہزاروں یا لاکھوں لوگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک میں موجود ہوا کرتے تھے۔ سارے آپ کو سبحان اللہ۔ میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ذرا محفل کے اندر سمجھ آ جائے کہ محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہم بڑے محبت والے لوگ ہیں، ورنہ اپنا گھر بار چھوڑ کے بغیر کوئی نہیں آیا، لیکن ذرا تھوڑا سا اظہار بھی ہو جائے گا اس سے۔ جب لاکھوں لوگ آپ کی محفل پاک میں بیٹھے ہیں تو ایک بندہ بالکل سامنے بیٹھا تھا، وہ تھوڑی دیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتا رہا اور آپ کا آواز سنتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بندے نے وہاں بیٹھے بیٹھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر لیا، پشت اپنی غوث پاک کی طرف کر دی اور اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اس بندے کو، آپ نے اپنا پاس لوگ کے کہا کہ بندہ خدا، یہاں لوگ دور دراز سے ہماری زیارت کے لیے آتے ہیں، یہاں لوگ ترستے ہیں، تڑپتے ہیں کہ غوث پاک کی زیارت ہو جائے، لیکن تو کیسا بندہ ہے کہ میری بزم میں بیٹھا ہے اور مجھے پشت کر دی ہے۔ بڑی توجہ رکھیے گا کہ میں حضور شاہ صاحب کی نظر عنایت کے لیے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں۔ اس بندے نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی طرف چہرہ کیا اور اپنے جسم کے ہاتھ بند ہے، یہ اتمان کے کہنے لگے حضور تسی پیران دے پیر ہو، تو میں بھی
گستاخ نہیں, نہ فرمان کے اپنے ادب نہیں, تو پھر سانو کنڈ کیوں کی آپ؟ کہنے لگے آپ دوسرے سے گل لے رہے کہ تسی نہ سونے بڑے ہو. سارے مقدر آپ سبحان اللہ. حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے حسن میں شک تو نہیں ہے نا, آپ حسنی حسینی سید ہیں, یقیناً سونے تو ہیں. اس کا کیا لوگ تسی سونے بڑے ہو. لیکن بات یہ ہے کہ جس پیر کا میں پیر ہونا وہ بظاہر اتنا سونا نہیں ہے جتنے تم سونے ہو. میں جب تہاڈی محفل وچ بیٹھا تہاڈیاں گلاں سنیاں سارے, میرا دل تہاڈے تھوڑا جہا مائل ہو گیا. میں اپنے دل سے بیٹھیاں سوچیا ہے کہ کتے یہ نہ ہوئے کہ میرے دل سے محبت غوث پاک کی آ جائے تو اپنے پیر کی محبت آجتے منکر ہی نہ ہو جانا. میں اس لیے آپ سے چاہیے آپ پھر کے ادھر کر لیا ہے, نہ فرمان نہیں ہوں, گستاخ نہیں ہوں. جو سرکار غوث پاک پھر لجپال ہے, آپ نے فرمایا اگر آپ کے پیر کا نام دے دس اسی دیکھیے تو صحیح کہ جیدے پیچھے لگ کے تو سانو کنڈ کیتی ہے وہ ہے کیڑا. انہیں آخر بھی وہ خطاب کی فلاں گلی سے رہتا ہے, فلاں کا نام فلاں کا لکھ رہتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ ولایت نال ویکھیا کہ آپ فرمان لگے ہوئے کہنے بندیا وہ تیرے پیر دے پلے تے شے ہی کوئی نہیں. وہ تے ویلا ہے تے کئی ایں بھی تے ہوندا ہے. آپ نے فرمایا وہ تے ویلا ہے, خالی ہے. چلو تو اج ساڈی محفل وچ آ گئے ہیں, آ گیا ساڈی محفل وچ اسی لجپال ہاں تے تو انج کر ہاتھوں دا پھر ساڈے ال اللہ نے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے, اسی تینوں فیض نال مالا مال کر چھڈنے ہیں. آخری بندے تک اگر سمجھ آئی تو آکھو نا سبحان اللہ. میں بھی دعا کراں گا تے قبلہ شاہ صاحب بھی دعا فرمائیں گے. میرے مالک جتنے آئے کہ سارے غوث پاک کی بارگاہ چوں نظر کرم کی خیرات عطا فرما دے. آپ نے فرمایا پھر حج پر آ اسی تینوں مالا مال کریے, ہم تجھے دیتے ہیں. لو جی اس مرید کا جملہ سنو. اگر تسی دینا ہی نا, اگر تسی عطا فرمانا ہی نا, قابل توجہ جملہ ہے, اگر تسی دینا ہے نا تو انج کرو پھر میرے پیر کو تسی دے دیو, انہاں کولوں میں اپے لے لواں گا. محبت تو ہے نا, آپ میرے پیر کو دے دیں. اب وہ بندہ جسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا ہے تھے کنڈ کیوں کیجی ہے, سارے لوگوں کی توجہ ادھر ہو گئی. جب انہوں نے گل کی نا حضور تسی میرے پیر کو دے دیو, انہاں کولوں میں خود لے لواں گا. حضور غوث پاک نے پھر سارے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا اگر کسی نے حقیقت سیکھنی ہے, اگر کسی نے طریقت سیکھنی ہے, پیری کے مریدی کی ہوتی ہے, دلی محبت اور لگاؤ کیا ہوتا ہے, آپ سارے سامعین کو فرماتے ہیں پھر ایس بندے کو سیکھ لو, حقیقت بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ. جسے اپنے پیر سے اس قدر محبت ہوگی پھر ظاہری بات ہے, پھر ظاہری بات ہے جڑا بندہ انہی محبت غوث پاک کی لے کے جائے. پھر اس واسطے تو مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھنا پیا ہے نا کہ غوث پاک کا تو بھی قبر وچ جا کے بھی غوث پاک دے بارے کہہ رہا سی کہ میں غوث پاک دا تو بھی ہاں, میں غوث پاک دا تو بھی ہاں, میں غوث پاک دا تو بھی ہاں. یہ وکیل ہے نے آپس وچ کیا بڑا عجیب بندہ آ گیا ہے جنے کو اسی پوچھنے من ربو کا, تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا دین کیا ہے. وہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی, غوث پاک کا دھوبی. فرشتے واپس رب کو گئے یا اللہ عجیب مسئلہ بڑھ گیا ہے, عجیب مسئلہ بڑھ گیا ہے. اسی سوال کر رہے ہیں غوث پاک کا تو بھی ابو آدھا میں غوث پاک کا تو بھی ہاں. اللہ نے فرمایا, اللہ پاک نے فرمایا پھر تو شادقت ہے جیڑا آدھا ہے میں غوث پاک کا تو بھی ہاں, وہ تے آخر دا یہ مطلب ہے جیڑا غوث دا رب ہے وہی میرا رب ہے, جیڑا غوث اعظم دا دین وہی میرا دین, جیڑا غوث اعظم پیرانے پیر دا نبی ہے وہی میرا نبی ہے. روزی قربان میرا جو لکھا ہے وہ عصمت مصطفیٰ ہے. میں عصمت مصطفیٰ کا حوالہ بھی حضور علیہ السلام کی صحابہ کی زبان سے دینا چاہتا ہوں. اختصار سے ایک بات صرف صحیح بخاری سے عرض کرتا ہوں. آدھے اسی میں سے مولوی انتیاں بھی آخری ہے, لیکن پتہ نہیں آخری سے مولوی آخری نہیں ملا. کوشش میں کر لیا کہ ویسے میں جلدی کلوز ہی کرا, گرمی اندر بہت زیادہ ہے, اس واسطے زیادہ دیر بٹھان کا ارادہ نہیں, لیکن پتہ نہیں ہوتا. کدے کدے ساڈے مولوی صاحب مثال دیتا کرتے سن حضور شاہ صاحب, وہ جڑا
بندہ پکی بیچ رہے ہوں نا پاس سے تو یہ پوری کٹ کے آنے لے بھی ہے اور آخری رہ گئی جتنے لینی ہے جلدی جلدی لے لو کہ بندے سمجھتے ہیں قیمتی شے ہے اسی لے لیے پتہ ہے کہ پھر دوسری کٹ لیتے ہیں پھر جو بھی بکتے ہیں پھر تیسری کٹ لیتے ہیں ہو سکتا ہے بھی ایک تو بعد میں دوسری کرنی پہ جائے تو پھر معاف کرنا کوشش میں کرنا بھی کلوز ہی کرا صحیح بخاری شریف میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں تھے صلح حدیبیہ کا واقعہ جہاں پیش آیا حضور علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے معاملہ یہ ہوا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کے پاس جو پانی تھا نا وہ ختم ہو گیا پینے کے لیے پانی کوئی نہیں وضو کے لیے پانی کوئی نہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک برتن میں چمڑے کا بنا ہوا ہے اور وہ کتنا ہو سکتا ہے چھوٹا ہی ہوگا جس میں 2-4 کلو پانی زیادہ سے زیادہ آ سکتا ہوگا حضور علیہ السلام کے پاس وہ چھاگر وہ برتن ہے نبی علیہ السلام نے اس سے وضو فرما لیا اب کچھ تو استعمال ہو گیا صحابہ آ گیا حضور علیہ السلام کی خدمت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سے پوچھا میرے صحابہ کیا وجہ ہے کیسے آئے اس سارے اکٹھے ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا پانی کوئی نہیں ہے لیکن ہم جتنے ہیں ہم میں سے کسی کے پاس پانی نہیں مشکل بن گئی ہے تو مشکل کے وقت امت در مصطفیٰ پہ آیا کرتی ہے یا رسول اللہ ہم بھی آئے ہیں پانی ختم ہو گیا ہے نہ وضو کے لیے نہ پینے کے لیے نہ سواریوں کو پلانے کے لیے تو نبی کریم علیہ السلام جس برتن میں آپ نے وضو کیا تھا اس میں تھوڑا سا پانی تھا حضور علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن میں رکھا اب دیکھنے والے صحابہ اور روایت کرنے والے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن میں رکھا ہے تو حضور علیہ السلام کی 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے پانی کے کہتے ہم جتنے لوگ تھے ہم پینے لگ گئے سارے لوگوں نے پانی پیا اپنے اپنے برتن بھر لے سواریوں کو پانی پلا لیا کوئی وقت تھا چلو گزر گیا وقت تھا سب نے پانی حاصل کر لیا پی لیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں کسی نے پوچھا اے جابر اے جی کسی گل کر رہے ہو کوئی ہو جائے انج ہویا سی تے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک انگلیاں جو پانی نکلیا سی وہ تو تسی کنے بندے سی کم کنتم یومئذ اس دن تسی کنے بندے سی جنہاں نے حضور دیاں انگلیاں جو نکلن والا پانی جمع بھی کر لیا پی بھی لیا سواریوں بھی پلا لیا حضرت جابر فرمانے لگے اس دن اسی ہے 1500 نا 15 اسی اس دن 1500 کتنے تھے ہم 1500 تھے اب اگلی بات پوچھنے والے نے نہیں پوچھی بس اس کا سوال یہ تھا کہ تسی کتنے سی آپ نے فرمایا 1500 سی لیکن اگلی گل پوچھی نہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی بیان فرما کے کہنے لگے اسی ہے تے 1500 عیسیٰ پر قسم راز کعبے کے رب کی اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے وہ پانی ختم نہیں ہونا تھا اچھا یہ پوچھنے والے نے تو پوچھا ہی نہیں ہے اس نے تو یہ سوال کیا ہی نہیں آج جب ہم نبی پاک علیہ السلام کی نعت پڑھیں ایک نعت ہو دوسری ہو تیسری ہو چوتھی ہو ہمارا تو ایمان یہ ہے نا کہ ہو گئی زندگیاں ختم قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا لوگ کہتے ہیں یار کسی اتنی نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہو اتنی شان بیان کرتے ہو اتنی شان بیان کرتے ہو کہ حضور علیہ السلام کی عظمت بیان کرتے 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 رحمت ملاتے ہو یا اللہ کو بھی اگے لے جاتے ہو حالانکہ ایسی گل نہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی عظمت کی گل آئے حضور علیہ السلام کی شان کی گل آئے تو پھر بندے کا نہ دماغ تنگ ہوئے نہ وہ زبان بخل ہوئے نہ وہ دل تنگ ہوئے وہ سینہ کھول کے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت بیان کرے شان بیان کرے کعبے کے رب کی قسم ہے تو جتنی بھی حضور کی عظمتیں بیان کر سکتے ہو میں جتنی بھی نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان کر سکتا ہوں ہم کیا بیان کریں گے کہنے والے ہمارے بڑوں نے بات ختم کر دی آپ فرماتے ہیں لا یمکن الصلاۃ کما کان حقہ بعد از خدا فضل کوئی قصہ ہے مختصر بس کوئی گل ہے کہ نبی
پاک علیہ السلام خدا نہیں کہ خدا کے بیٹے بھی نہیں. اس تو بعد تسی جو کچھ بھی نبی پاک علیہ السلام کو کہنا چاہتے ہو, حضور کے بارے جو عظمت بھی تسی بیان کر سکتے ہو کرو. اس واسطے کہ حضور دیاں شاناں اتنیاں نے جنہاں شاناں دے بارے رب خود فرمائے ورفعنا لک ذکرک, محبوب تواڈے ذکر نو بلند کرنے والا میں رب خود, جس کی شان خود خدا بلند کرے, کیڑا جمعیہ ہے انہوں بند کرے, پھر کون ہو سکتا ہے؟ ایک کوئی اور بات ختم, آخری کوئی لیجئے, اور یہ بھی میں بخاری سے پڑھ دیتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ بنی عمر بن عوف قبیلے میں گئے ہوئے تھے. ان کا کوئی معاملہ تھا, حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے, اور جب نبی کریم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے آتے ہوئے نماز ظہر کا وقت ہو گیا, لیکن حضور تھوڑے سے لیٹ ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام جب مسجد میں آئے تھے تو آگے صفحے بن چکی تھی, جناب ابو بکر صدیق کو صدر امامت پہ کھڑے ہو چکے تھے. آپ نے نماز کی نیت باندھ لی ہے, سارے نمازی نماز کے اندر ہیں. اب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں پیچھے سے. ظاہر بات ہے حضور علیہ السلام ادھر سے آنا ہے, آنے والا بعد میں جو آتا ہے وہ ادھر سے آئے گا, اس راستے سے آئے گا. اور وہ ہماری مسجدوں کی طرح تو ہے نہیں ہے کہ جہاں 2 صفیں ہوں گی, 3 ہوں گی, 4 ہوں گی. وہ رسول اللہ کی مسجد ہے جہاں ہزاروں نبی کریم علیہ السلام کے دیوانے اس نیت سے آیا کرتے تھے کہ رات کی نماز بھی ہوگی, حضور کے چہرے کی زیارت بھی ہو جائے گا. اس لیے آیا کرتے تھے. اب معاملہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لائے تو نماز کھڑی ہو چکی ہے. امام صاحب ام القتال سورہ فاتحہ آگے پڑھ رہے ہیں, بھلے یہ نماز خفی ہے, لیکن صحابہ پیچھے کھڑے. جب حضور علیہ السلام آئے سب سے آخر والی صف میں, ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کو جب دیکھا نا تو جلدی سے نماز میں کھڑے ہی رستہ چھوڑ. نماز میں ہیں لیکن ادھر کو ہو گیا, کچھ لوگ ادھر کو ہو گیا. یہ حضور علیہ السلام اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد. نمازیوں نے رستہ کھول دیا. اب اگلی صف نبی کریم علیہ السلام نے کراس کی, بعد والی صف والے لوگ انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کے لیے رستہ یوں حالت نماز میں کھول دیا. حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ نماز کی حالت میں صحابہ یوں اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے اگلے نمازیوں کو بتا دیتے کہ رستہ دے دو, نبیوں کے امام تشریف فرما ہو گئے. حضور علیہ السلام آئے سب سے آخر میں, اور نبی علیہ السلام سبوں کے اندر سے ہوتے ہوئے سارے نمازی ادھر ہو رہے ہیں, سارے ادھر ہو رہے ہیں, سارے ادھر. نبی کریم علیہ السلام چلتے 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 پہلی صف میں آ گئے. محبت سے کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام وہاں سے چلے. صحابہ نے حالت نماز میں جب ہاتھ باندھے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے, حضور علیہ السلام کے لیے رستہ چھوڑ دیا. انہیں نبی کریم علیہ السلام کا خیال تو یقیناً آیا ہوگا, انہیں خیال تو آیا ہوگا. آپ علامہ یوسف صاحب سے پوچھئے گا کہ وہ والی نماز جہاں قبلے کے تبدیل ہونے کا حکم آیا, مجھے تو ویسے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس کا رخ کیا تھا, اس کا رخ کیا تھا. بعض کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا رخ ادھر تھا. جب حکم آیا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها, تو حضور علیہ السلام نے اپنا رخ اقدس ادھر سے ادھر پھیر لیا. اب اگر مثال کے طور پر ایسا ہو, مثال کے طور پر ایسا ہو, کیسا منظر ہوگا نماز کا یار. ذرا میری طرف دیکھیے گا, سارے احباب میری طرف دیکھیے گا, آپ کی مہربانی ہوگی. ذرا میں اتنی گرمی سے خطاب کرتے ہیں, حالانکہ میں اتنا زور نہیں سیکھا رہی, گرمی کی وجہ کر کے ذرا آپ بھی زور لگ گیا. لو جی, نبی پاک علیہ السلام آگے ہیں اور چہرہ پہلے ادھر ہے تو امام آگے ہے, اور جب نبی کریم علیہ السلام نے چہرہ ادھر سے ادھر پھیرا ہے تو پھر کیا منظر کیا بنا ہوگا. امام سب سے آگے تھا, پھر سب سے پیچھے ہو گیا, یہ تو ہو نہیں سکتا. اب حالت نماز میں جتنے نمازی تھے انہوں نے کتنا چکر کاٹا ہوگا. وہ نماز بھی ہو رہی ہے, اور بعض کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں تھا. نبی علیہ السلام جب مدینہ پاک میں نماز پڑھا کرتے تھے, مکہ پاک میں کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں تھا, لیکن مدینہ پاک میں ہو گیا. حضور علیہ السلام کو کتنا پھرنا پڑا, تقریباً 45 ڈگری
इस तरफ। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी इतना मुड़ना है, हुजूर का चेहरा इधर है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इधर करना है। फिर सोचने की बात है कि नमाजियों की सारी सफ़ें हालतें नमाज के अंदर कितनी घूम रही होंगी, और ये हालतें नमाज में 2 रकात पढ़ी जा चुकी थी। जब इतना ये सहाबा इकराम ने नमाज के अंदर सारा चक्कर काट दिया, नमाज पढ़ी गई, तो किसी यहूदी ने या किसी ईसाई ने हज़रत मौला अली से पूछा था, है अली तुम नमाज के अंदर इतना बदल गए, कम से कम अपने नबी से सवाल तो करो ना कि ये क्या हुआ। नमाज शुरू की तो मुंह था बैतुल मक़दस की तरफ, नमाज खत्म कर रहे हो तो तुम्हारा चेहरा है बैतुल्लाह की तरफ, पूछो तो सही। तो जनाब हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहहु करीम ने फरमाया था, हमें किबले काबे का क्या पता है, जिधर हमारे मुस्तफ़ा चेहरा कर ले हमारे लिए वो ही काबा है। अरे जब हुजूर की बारगाह हो तो फिर अकल से काम नहीं चलता, फिर इश्क और मोहब्बत से काम चलता है। अब मामला क्या हुआ, मामला क्या हुआ, मैं अपने इमाम से पूछता हूँ तो मेरे इमाम आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं। क्यों? अगर किसी का चेहरा इधर से इधर हो जाए और सामने नबी पाक अलैहिस्सलाम रहे तो हर्ज कोई नहीं, इसलिए कि हुजूर काबे का भी काबा है। आपको ऐलान फरमा चुके ना कि हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम आए पहले सब। अब हज़रत उमर के सिद्दीक़ को पता चल गया, जब सारे नमाजियों ने हाथ में हाथ मारे जनाब के पास पता चल गया। अब वो नमाज में खड़े हैं, पीछे आने लगे, नमाज में खड़े हैं, पीछे हटने लगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, अशारा इलैहि यअमुरु अबा बकर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अबू बकर को हुकूमत की इशारा किया कि खड़े रहो, इशारा किया खड़े रहो। लेकिन जनाब अबू बकर सिद्दीक़ पीछे भी आए, पीछे भी आए। रफ़अ बुखारी के अल्फाज़ रफ़अ अबू बकर यदैहि। अब कैसी नमाज है यार, मैं ये कैसे समझाऊं, ये तो उलमा यूसुफ साहब अच्छी तरह समझा सकते हैं कि अब इमाम साहब मुसल्ले से पीछे हटे और हाथ भी चुके हो, फिर नमाज फिर भी ना टूटे। हाथ यहाँ बांधे थे, जब हुजूर ने इशारा किया अबू बकर खड़े रहो, अबू बकर पीछे आ गए, लेकिन हाथ फिर भी यूं कर लिए, यूं कर लिए। उसने बात से पूछा अबू बकर ये नमाज एक ही मंगिया तुम, आपने फरमाया मेरा बड़ा शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरे नबी ने तेरे रसूल ने मेरी इमामत पर एतमाद का इजहार फरमा दिया है। आप कितनी मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह सकते हैं, जरूर कहें या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं मुसल्ले पे आऊं, मेरा मुसल्ले पे आने से तेरा रसूल राजी है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। के मुसल्ले में खड़ा होने पे मेरे और आपके आका खुश हैं, अगर 14वीं सदी का भंड ना भी खुश होए तो जनाब सिद्दीक़ अकबर की शान में कोई फर्क पै सकता नहीं है। उससे जिसे खुदा खड़ा करे, मुस्तफा खड़ा करे, आज तो 1400 साल बाद आज उन्होंने पीछे करना पड़े थे, करना चाहे तो काबे के रब की कसम नहीं कर सकता। जो अज़मत मेरे मुस्तफा ने अता फरमाई, तो बिल्कुल अपनी गुफ्तगू का आखिरी जुमला कह रहा हूँ। अब हुआ क्या, वो पीछे आ गए, फिर नबियां के सुल्तान मुसल्ला इमामत पे खड़े होकर हुजूर ने नमाज पढ़ा दी थी। बस आखिरी जिंदगी भी नहीं, मैं बल्कि आखिरी सुभान अल्लाह समझ के जरा जोर दिया पर सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं जोर से कहे सुभान अल्लाह। अच्छा मैं अपनी खुशी से कभी नहीं कह सकता, उस मसले की आवाज कोई नहीं जल्ला शाह साहब को पता है, अल्लामा यूसुफ साहब को पता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता है यहाँ अल्लामा यूसुफ साहब किताब फरमाते हैं, बाज़ लोग हैं यहाँ के, बाज़ लोग हैं, लेकिन अल्लामा साहब मेरी मसले में खिताब करते हैं ना, इतना मुकद्दरा खिताब होता है कि मेरे तो जो लोग हैं सामने सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहने की आदमी नहीं है, उन्होंने मौलवी साहब तुसी अपना काम करो, असली रामदन है कि सुनांगे या सुनिए तो इसका लग नहीं, तुसी आपकी तकरीर जारी रखनी है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु इमामत पे आए, जब नमाज पढ़ी गई ना तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर जब मैंने तुम्हें कहा था कि मुसल्ले पे खड़े रहो, जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था मुसल्ले पे खड़े रहो, फिर पीछे क्यों आए, फिर पीछे क्यों आए? अरे
پوچھے نا جناب ابو بکر صدیق سے کہ میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابو بکر کے بیٹے بھی اپنی کنیت بول کے کہتے ہیں میری یہ ہمت کہ نبیوں کے سلطان کھڑے ہوں پیچھے، کہ ابو بکر اگے کھڑا ہو جائے حضور تو اڈے اگے کہ نبیاں جو کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، نبیاں جو تو اڈے اگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، میں کیسے کھڑا ہوتا؟ میں آپ کی تعظیم میں، آپ کے احترام میں پیچھے آ گیا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ابو بکر نے اس طرح سے خوش ہو گئے کہ جتنے میرے مصطفیٰ کو خوش کر لیا، اللہ تعالیٰ نے وہ واسطے رحمتاں دے سارے دروازے کھول دیتے۔ آخر دعوانا